السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ ایک ضرورت مند آدمی دوسرے آدمی کے پاس آیا اور اس سے آ کر کہا کہ بھائی مجھے تھوڑا شہد دے دو، میری بیٹی بیمار ہے، مجھے اس کے لیے شہد کی ضرورت ہے اور اس کا علاج شہد سے ہی ممکن ہے۔ دوسرے نے کہا کہ بھائی میرے پاس اس وقت شہد تو نہیں ہے، ہاں لیکن میں تمہیں ایسی بات بتا سکتا ہوں کہ جس سے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ اس طرح کہ شہر سے باہر ایک قافلہ آ رہا ہے، تمہیں تھوڑا دور جانا پڑے گا، وہاں سے قافلہ آتا ہوا نظر آئے گا، اس قافلے میں ایک آدمی ہوگا، تم اس سے ملو، وہ تمہارا مسئلہ حل کریں گے۔ چنانچہ ضرورت مند شہر سے باہر چلا گیا، وہاں جا کر دور جا کر بیٹھ گیا۔ کافی دیر بعد اس کو ایک قافلہ آتا ہوا نظر آیا، تو اس نے دیکھا کہ بہت سے اونٹ ہیں اور ان پر بہت سا سامان لدا ہوا ہے۔ چنانچہ یہ آدمی اس قافلے والوں کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ اس قافلے کا امیر کون ہے؟ ایک آدمی نے ایک بارونق شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جی یہ ہیں وہ قافلے کے امیر اور قافلے کے سالار۔ یہ آدمی ان کے پاس گیا اور کہا کہ حضرت مجھے میری بیٹی کے علاج کے لیے تھوڑا سا شہد ضرورت ہے، اگر آپ عنایت فرما دیں میں آپ کا احسان مند رہوں گا۔ تو اس نے اپنے غلام سے کہا، اس آدمی نے اپنے غلام سے کہا کہ تم اس طرح کرو کہ تم اس آدمی کو ایک مٹکا شہد کا دے دو۔ اس نے کہا کہ آقا اگر اونٹ کے اوپر 2 مٹکے لدے ہوئے ہیں، اگر ایک مٹکا دے دیا تو اونٹ کے اوپر وزن کا بیلنس برقرار نہیں رہے گا، لازمی سی بات ہے کہ دوسرا مٹکا بھی گر جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم اس طرح کرو کہ اس کو دونوں مٹکے دے دو۔ غلام نے یہ بات سن کر کہا کہ آقا یہ 2 مٹکے کیسے اٹھائے گا، حالانکہ یہ تو ایک مٹکا بھی نہیں اٹھا سکتا۔ تو اس آقا نے کہا کہ چلو اس طرح کرو کہ تم اس کو اونٹ ہی دے دو۔ چنانچہ یہ شخص اونٹ لے کر اور اس کے اوپر دونوں مٹکے لے کر چلا گیا، اور یہ حیران تھا اس بات پر کہ مجھے تو صرف تھوڑا سا شہد کی ضرورت تھی، اور اس آدمی نے، ایسے سخی آدمی نے میرے لیے نہ صرف اونٹ کا انتظام کیا، نہ صرف مٹکوں کا انتظام کیا، بلکہ مجھے اس کے ساتھ ساتھ اونٹ بھی ساتھ دے دیا۔ ناظرین گرامی، آپ اس بات سے حیران رہ جائیں گے، یہ کیسا عظیم شخص تھا۔ یہ ضرورت مند اپنے دل میں بے تحاشا دعائیں دیتا ہوا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزری، اس کا غلام اپنے آقا کے پاس گیا۔ آقا نے اس سے پوچھا کہ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم ایک مٹکا دے دو تو تم نے کیوں نہیں دیا؟ اس غلام نے کہا کہ آقا اگر میں ایک مٹکا دیتا تو اونٹ کا وزن برقرار نہ رہ سکتا تھا، تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ آقا ایک مٹکا دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ پھر جب میں نے دونوں مٹکے دینے کا کہا تم پھر بھی پس و پیش کر رہے تھے، تم اس کو بھی ٹال بٹول کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آقا میں کیسے اس کو مٹکا دیتا، حالانکہ اس بیچارے کے پاس تو نہ کوئی سواری تھی، نہ اس کو لے جانے کا کوئی اور سامان تھا، میں کیسے اس کو مٹکا دے دیتا۔ پھر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ تو نے اونٹ دینے میں کیوں پس و پیش کیا؟ اس غلام نے جواب دیا، آقا مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں آپ سخاوت کی وجہ سے مجھے ہی نہ دے دیں۔ چنانچہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بھائی اگر تو بھی اس کے ساتھ چلا جاتا تو میں تجھے بھی آزاد کر دیتا۔ اس پر غلام نے کہا کہ نہیں آقا، میں آپ کی غلامی چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا، میں آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں، مجھے ایسے آزادی نہیں چاہیے، میں آپ کی غلامی میں ہی مرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین گرامی، آپ جانتے ہیں یہ شخص کون ہے؟ یہ سیدنا عثمان غنی تھے، اور ان کی سخاوت کا یہ واقعہ تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔